ہر الیکشن پہ، ہر حلقہ بندی پہ اسی طرح اعتراضات ہوتے ہیں اور ان کو دور کیا جاتا ہے. جب وہ دور نہیں ہوتے تو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں. تو کیا یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ بالکل پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. پاکستان کے اندر دنیا بھر میں الیکٹرل رول جب بنتے ہیں، پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں بنتی ہیں، جس طریقے سے جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے کام، اور بحث برائے بحث چلتی ہے. اب آ جائیں جو مطالبہ ہے فری اینڈ فیئر کا، تو جیسے پاکستان میں پہلے الیکشن ہوئے ہیں ویسے یہ الیکشن ہو جائیں گے. کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی نئی طرز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 2013 میں بھی ہوئے، 2018 میں بھی ہوئے، اور پھر سردی گرمی کی بات کرتے ہیں 2008 کے الیکشن آپ کو پتہ ہے 8 جنوری کو ہونے تھے، لیکن پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کی وجہ سے وہ 18 فروری کو ہوئے تھے، اور 3 فروری 1997 کو بھی الیکشن ہوئے تھے. اس ملک میں شدید سردی اس وقت پڑتی تھی. آج تو کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو گیا اور سردی بڑی سکڑ گئی ہے آپ کو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا سردی آئی اور چلی گئی. تو یہ باتیں سیاستدان کرتے ہیں. کیا آصف علی زرداری نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے آپ سنبھال لیں معیشت کو اور الیکشن بھی ہو جائیں گے؟ اور بلاول صاحب نے کہا نہیں آپ گھر کی باتیں ہم کر لیں گے لیکن پارٹی میں ہم نہیں مانیں گے. یہ ساری چیزیں ہر پارٹی سے مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں. کوئی کہتا ہے جی عمران خان کے بغیر الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدار کیسے ہوں گے، شفاف کیسے ہوں گے. تو نواز شریف کے بغیر بھی 2018 کے الیکشن ہو گئے تھے، اور اب بھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس میں نہیں ہوں گے، کیونکہ 5 سال کے لیے نااہلی ہو چکی ہے. سائفر پہ آپ کو پتہ ہے بدھ کو میں نے کہا تھا کہ وہ ڈے بائی ڈے ٹرائل پہ جا رہا ہے، اور آج وہ ڈیٹ بھی اناؤنس ہوگی. 4 اپریل کو دونوں کو طلب کر لیا گیا ہے. میرا خیال ہے عدالت وہیں چلی جائے گی، جیسے اٹک میں گئی تھی اس طرح وہ اڈیالہ جیل بیٹھ جائیں گے، اور جلدی فرد جرم بھی سائفر میں عائد ہو جائے گی. اور پھر وہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اعظم خان کا بیان، تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے بھی آئیں گے اعظم خان، اور ان کو بیان دینا بھی پڑے گا، اور ٹرائل بھی اسی بنیاد پہ جو وکلا ہوں گے عمران خان صاحب کے. کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا نا کہ اعظم خان ایماندار آدمی ہے، جب وہ سامنے آئے گا تو پھر میں مانوں گا کہ یہ اس کا بیان ہے یا نہیں ہے. تو پھر جن کے پاس انہوں نے بیان دیا ہے وہ لوگ بھی وہیں ہوں گے، کیونکہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہے، ایف آئی اے کے سامنے بیان ہے. یہ الیکشن اسی دوڑ میں ہونے ہیں. اب جن لوگوں کا خدشہ ہے، کچھ لوگ تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہر چیز پہ شک و شبہ تو اس ملک کی سب سے پرانی تاریخ ہے کہ کسی بات کو ماننا تو ہے ہی نہیں. تو جب تک ہو نہیں جاتے، تاریخ آ نہیں جاتی، 28 جنوری آتی ہے، 4 فروری آتی ہے الیکشن کی، یا اس کے بعد کیا اتوار آتا ہے، آ جائے گا اور الیکشن ہو جائیں گے. پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ شفاف تھا، یہ فلانی کنگز پارٹی تھی، ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا. وہ ہر دور کی کنگز پارٹیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح بحث ہوتی ہے اور چلتی ہے. ہم اور آپ اسی طرح تجزیہ کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی حافظ طاہر صاحب، یہ بات تو سچ ہے کہ ظاہر ہے میڈیا کا کام ہے خبر، اور پھر جس طرح کا ہمارا شو ہے، اس طرح کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں تجزیے بھی ہوتے ہیں اس خبر پر. حافظ طاہر صاحب، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اس وقت ضروری نہیں ہے، معیشت امپورٹنٹ ہے، ایسا اظہار پہلے زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی آپ کے سامنے، اس پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں. تو آپ کے سخت جان کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کیونکہ اب ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، کہیں یہ اب تاخیر کے بہانے تو نہیں ہیں؟ واقعی جو مہینہ اناؤنس کیا ہے الیکشن کمیشن نے اس پر انتخابات ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عجیب دور ہے یہ. سخت جان کو میں نے کہا یار پتہ تو کر مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے تھے الیکشن کراؤ، اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن آگے لے جاؤ، اور جو کہتے تھے الیکشن نہیں کرانا وہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آؤ بھئی الیکشن کے اندر الیکشن ہم کروانے کو تیار ہیں، اور جنہوں نے الیکشن لڑنا وہ کہتے ہیں نہیں. کوئی کہتا ہے معیشت پہلے ٹھیک کر لے، کوئی کہتا ہے سردی آ گئی، کوئی کہتا ہے گرمی آ گئی. تو میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا کہ جنوری میں سردی ہوگی، اپریل میں گرمی ہوگی، تو سردی بھی ٹھیک نہیں الیکشن کے لیے، گرمی بھی ٹھیک نہیں. تو کاکڑ صاحب زندہ باد، رہنے دیں کاکڑ صاحب کو، بڑا اچھا کام کریں گے. چلے پھر بریکنگ دینا، آپ بریکنگ نیوز دیں. حافظ صاحب آپ اپنے سخت جان کی بریکنگ نیوز دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے پہلے بھی ایسی بات کی تھی کہ 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، ملک میں سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، سیاسی مذہبی سیاسی جماعت ہے. مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں پہلے معیشت ٹھیک کرو. جیسے عامر الیاس رانا صاحب نے کہا، زرداری صاحب کہتے ہیں معیشت ٹھیک کرو. بھائی نون لیگ تو ویسے ہی نہیں چاہتی الیکشن، وہ تو چاہتی ہے کہ یا 2 چیزیں ہوں، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو پھر الیکشن آپ کروا لیں. میاں صاحب کے آنے سے فرق ضرور پڑے گا، لیکن میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہوریہ ہوں.
جو صورتحال ہے وہ نون کے حق میں نہیں ہے اس وقت، تو نون بھی نہیں چاہتی الیکشن ہو، اور اگر الیکشن ہوئے تو وہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ الیکشن سبھی کہیں گے کہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو کیا ضرورت پڑی ہے الیکشن بھی کروائیں، خرچہ بھی کریں۔ اب جنہوں نے تحریکیں چلائی، ایم آر ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا، متحدہ حزب اختلاف اور فلانا الیکشن کراؤ، یار وہ سارے کہہ رہے ہیں نہ کراؤ، تو کیا ضرورت پڑی ہے قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی، جبکہ کارکردگی بہت بہتر ہے۔ کاکڑ صاحب کی 44 روپے وہ ڈالر نیچے لے آئے ہیں۔ آج بتایا ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہ کتنے پتہ نہیں لاکھوں جو ہے وہ من چینی اور آٹا اور کیا کیا وہ برآمدگیاں ہو رہی ہیں۔ تو اگر کارکردگی کا معیار یہ ہے تو پھر تو ان کو شاباش دینی چاہیے۔ یہ کام جو نہ عمران خان صاحب کر سکے، نہ شہباز شریف صاحب کر سکے، کاکڑ صاحب کے دور میں ہو رہا ہے، تو قوم کو تو چاہیے۔ دیکھیں قوم کا اس وقت مسئلہ کیا ہے، آپ اپنا کیمرہ لے کے باہر لوگوں کے پاس جائیں، کسی کو الیکشن نہیں چاہیے۔ قوم مہنگائی سے مر رہی ہے، ابھی پتہ چلا، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، کہ بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے۔ سچ ہے۔ او بھائی جب پیٹرول ڈیزل مہنگا کرتے ہیں تو وہ 20 روپے 30 روپے، سستا کرتے ہیں تو 8 روپے۔ لہذا اگر تو ڈنڈا چلانے سے کوئی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے تو مہربانی کریں ڈنڈا چلائیں، لوگوں کو جینے کا حق دیں۔ قوم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے الیکشن میں، اور ماشاءاللہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی الیکشن میں دلچسپی نہیں ہے۔ صحیح جی جمہوریت کا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جمہوریت کا کیا ہوگا؟ کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت باجی کہیں سیر کرنے گئی ہے ہمارے ملک میں۔ صحیح ہے جی۔ آپ کے ہاں جمہوریت کبھی آئی ہے؟ کون سی جمہوریت ہے آپ کے ہاں؟ کسی سیاسی پارٹی میں ماسوائے جماعت اسلامی کے جمہوریت ہے؟ کیا کوئی جرت کر سکتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر اپنے لیڈر کے خلاف بولنے کی؟ ٹھیک ہے، یا اپنے لیڈر کے خلاف ووٹ کرنے کی؟ صحیح، یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔ دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ جی کمپلیٹ کریں نا حافظ صاحب۔ جی میں آتی ہوں عامر صاحب۔ جمہوریت بی بی جو ہے اس کو معافی دے دیں، اس کو وہ بیچاری کہیں جہاں بیٹھی ہے اسے بیٹھی رہنے دیں۔ جمہوریت نام ہوتا ہے رویوں کا، جمہوریت نام ہوتا ہے اصول کا، جمہوریت نام ہے آئین اور قانون کا۔ آپ کے یہاں دور دور تک وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بالکل، لیکن میں ایک پروٹیسٹ کروں گی حافظ صاحب، پھر میں عامر صاحب آپ کامنٹ کر دیجیے گا۔ آپ نے جمہوریت بھائی کیوں نہیں کہا، جمہوریت بی بی کیوں کہہ دیا؟ عامر صاحب کامنٹ کیجیے گا۔ چلے بھائی بنا لیں، میں نے عامریت بھائی کر لیتے ہیں۔ میں نے اتفاق سے جی یار عامر کو بات تو کرنے دیں، عامریت ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں سارا وقت۔ جی ہم تو ویسے ہی آپ سے ڈرتے ہیں عامر بھائی۔ اتفاق سے نہیں، میں نے تو ابھی سلطنت و ملوکیت دیکھی ہے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ جمہوریت کے خلاف تقریر ہوگی، آپ دیکھ لیں۔